نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قادیانی جماعت کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی آخری بات، آخری وصیت کی بھی لاج نہیں رکھی۔ حالانکہ دنیا مرنے والے کی آخری بات کو اہمیت دیتی ہے، اس پر اعتبار کرتی ہے، اس پر اعتماد کرتی ہے، اس پر بھروسہ کرتی ہے، اس پر یقین کرتی ہے، اس کو سچ مانتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو نبی مانا ہے، اس کی آخری وصیت کو، آخری بات کو نہیں مانتی، اس پر یقین نہیں کرتی۔ چنانچہ حیات ناصر کے اندر میر ناصر صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 13 آخری سطر میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو آخری بات کی، مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، لیکن قادیانی جماعت اس بات کو نہیں مانتی۔ چنانچہ اسی کتاب کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا ذاتی نظریہ تھا، ہم ذاتی نظریے کو کیوں مانیں؟ یہ تو ان کا ایک ذاتی خیال تھا کہ ان کو وبائی ہیضہ ہو گیا، حالانکہ یہ ان کی آخری بات ہے۔ کس کو مان رہے ہیں؟ جناب ریلوے کے ملازم جس نے اجازت دے دی ڈاکٹر کے کہنے پر، ان کی بات ان کے نزدیک معتبر ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی کی آخری بات کو نہیں مانتے۔ اس سے دو باتیں بھی ثابت ہو گئی جو ہم کہتے رہتے ہیں قادیانیوں سے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ اور دوسری بات ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں قادیانی جماعت کو، اور خاص کر مربیان حضرات کو، کہ جناب آپ کو ذلیل کروانے والی مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں ہیں، مولوی نہیں آپ کو ذلیل کر رہے، یا دوسرے نہیں آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ کو رسوا کروانے والی چیز، ذلت میں ڈالنے والی چیز مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں، تحریریں، اس کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر بھی ذلت سے بچنے کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی کی بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اس نے جو کہا مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اگر اس بات کو مان لیا تو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اب ذلت سے بچنے کے لیے مرزا قادیانی کی بات کا انکار کیا جائے۔